علماء کرام کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جو علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں ان کو علماء کے درمیان رہنے دیا جائے، عوام الناس اس میں نہ بولے۔ ہم مسلک علماء کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو عوام الناس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ علماء کا ادب اور احترام کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ علماء کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ صرف عوام الناس پر ضروری نہیں ہے، علماء کے مابین بھی ادب و احترام کا رشتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عالم دین ہے تو وہ دوسرے علماء کی توہین کرنی شروع کر دے، نہ، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جس طرح عوام الناس کو عالم دین کی توہین سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح علماء کو بھی دوسرے علماء کی توہین کرنے پر وہی سرزنش ہوگی اور وہی سزا ہوگی جو عام بندے کو عالم دین کی توہین کرنے پر سزا ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 3 بندوں کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، وہ اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ پہلا بندہ وہ کہ جو حامل قرآن ہو، جو حامل قرآن کی عزت کرے گا وہ اللہ کی عزت کرے گا، جو قرآن کے عالم کی عزت کرے گا وہ اللہ کی عزت کرنا شمار ہوگا، اور جو بوڑھے آدمی کا احترام کرے گا وہ گویا اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ اور تیسرا جو عادل بادشاہ ہو، امانت دار بادشاہ ہو، ایماندار بادشاہ ہو، اس کا جو احترام کرے گا وہ گویا امانت دار بادشاہ کا احترام نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا احترام کر رہا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور ہمارے علماء دین کو نہ پہچانا، یعنی علماء دین کا احترام نہ کیا، ان کی تعظیم نہ کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے دین کے علماء کی عزت نہ کرے، اس کا مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری حدیث پاک نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے معاملے میں 3 باتوں کا خوف ہے، ڈر ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ مالدار ہو جائے گی، جب ان کے پاس مال و دولت آئے گا تو وہ ایک دوسرے پر مال و دولت کی وجہ سے حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز کا مجھے ڈر یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا تو وہ قرآن کی آیتوں میں تعویلیں پیش کریں گے، حالانکہ اصل تعویل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، قرآنی آیات کی تعویل صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وَأَن يَرَوْا ذَا عِلْمٍ فَيُضَيِّعُوهُ وَلَا يُبَالُ عَلَيْهِ، کہ وہ جب صاحب علم کا سامنا کریں گے، صاحب علم کو دیکھیں گے اور صاحب علم جب ان کے سامنے آئے گا تو وہ اس کو ضائع کر دیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، وَلَا يُبَالُ عَلَيْهِ، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج ہمارے بھی مسلک میں یہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم مسلک لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے علماء کی قدر کریں۔ موجودہ حالات میں مجھ بندہ ناچیز کا یہ موقف ہے، اسی پر میں کاربند رہا ہوں۔ جتنے دوست احباب سے ہماری ملاقاتیں اور اس موضوع پر ڈسکس ہوئی ہے کہ جو ہمارے مسلک کے عظیم علماء جناب مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور شمشیر اعلی حضرت جناب محترم پیر محمد غفران میمون سیالوی صاحب زیدہ شرفکم السامی، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، ہمارے مسلک کے ماتھے کا یہ دونوں علماء جومر ہیں، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے۔ باہمی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان اختلافات کو اگر عوام الناس میں ڈسکس نہ کیے جائے، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں، میں دونوں کا چاہنے والا ہوں، تو جو چاہنے والے ہیں ان کا یہاں رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ دونوں احباب کے مابین حکمت بھرا اور اصلاح پر مبنی کوئی حل نکالا کریں، بجائے اس کے کہ 2 دھڑے بنا دیے جائیں، ایک طرف سے بھی جناب والا گولے بارود کی برسات کر دی جائے، دوسری طرف سے بھی جناب علمی گولے بارود برسائے جائیں اور ایک دوسرے کو خارجی، ناسبی اور رافضی بنایا جائے۔ میرا یہ اپنا ذاتی طور پر یہ ایمان ہے اور موقف ہے کہ جو بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماننے والا ہے، ان کو اپنا امام ماننے والا ہے، وہ بندہ کبھی نہ خارجی ہو سکتا ہے،
نہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور نہ لفظ ہی ہو سکتا ہے. باقی انداز خطابت میں بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن انسان کی پہچان ہے کہ وہ اس سے خطا ہو جانا بہت بڑی بات نہیں، خطا پر پشیمان ہو کر توبہ کر لینا یہ انسان کی اور صحیح سچے صاحب ایمان مومن بندی کی پہچان ہے. اس لیے میری تو یہی گزارش ہے کہ عوام الناس میں اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے. مجھ سے سوال کیا گیا تو میں نے اس کا جو جواب میری ناقص عقل کے مطابق بنتا ہے جواب عرض کر دیا ہے. ہمارے لیے دونوں ہمارے مسلک کی شان ہے، پہچان ہے، دونوں حضرات کی خدمات ہیں، دونوں صاحب علم ہیں، اور میں تو اپنے علم کو دے کر اور اپنی حیثیت کو دے کر اس بارے میں بھی رائے بھی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ہمارے ساتھی یہ نوجوان طبقہ سارے یہ سوال بار بار کر رہے تھے تو میں نے اس کا جواب عرض کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں علماء کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میں دعا کروں گا یا اللہ علماء کو بھی اپنے ہم مسلک علماء کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما.